حمد کے لحاظ سے جو نام دیا گیا ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس کے تذکرے میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی مروی ہے۔ اور جس وقت انہوں نے ولادت کے بعد دعوت کی تھی قریش کی، سب آئے، کھانا کھانے کے بعد پوچھا عجیب فرزند ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہمیں دعوت کھلائی گئی، بتاؤ تو صحیح اے عبد المطلب نام کیا رکھا ہے؟ ما سمیتہ، نام آپ نے کیا رکھا ہے ان کا کہ جن کی ولادت کی خوشی میں آپ یہ میلاد مناتے ہوئے کھانا کھلا رہے ہیں، نام کیا رکھا ہے؟ تو قال سمیتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قالوا، تو ان لوگوں نے اعتراض کیا، فلما رغبت بہ عن اسماء اہل بیتہ، عربوں میں قانون تھا کہ نام اپنے خاندان کے بڑے جو تھے ان پر رکھا جاتا تھا، بیٹے کا نام دادے کے نام پر، پردادے کے نام پر، اس طرح، اور کبھی باپ کے نام پر بھی رکھ دیا جاتا تھا۔ تو کہا ہمارے جو مشہور لوگ ہیں پہلے، ان میں سے کسی کے نام پر تم نام رکھتے، تو تم نے اعراض کیوں کیا اس سے؟ انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ وہ نہیں جو کسی سے مشہوری پائیں، یہ وہ ہے کہ ان سے ہر کوئی مشہوری پائے گا۔ ان کا خیال تھا جو پہلے معروف نام ہے ان میں سے کوئی نام تم رکھ دیتے، اور آپ نے وہ کوئی نام نہیں رکھا، کیوں کیا ایسا؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا اردت، تو میں نے ارادہ کیا، ان یحمدہ اللہ تعالی فی السماء وخلقہ فی الارض، میں نے نام رکھ کے دعا مانگی ہے، یعنی یہ نام دعائیہ نام ہے، میں نے ارادہ یہ کیا ہے کہ میں یہ نام رکھوں تاکہ نام کی برکت سے، جب نام یہ ہے کہ جن کی ہر وقت تعریف کی جائے، تو نام سے میرا ارادہ یہ ہے کہ ہر وقت ان کا نام رب بھی عرش پہ لیتا رہے اور رب کی مخلوق زمین پہ لیتی رہے۔ اس سے ان کا عقیدہ بھی ظاہر ہوا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ۔ اب یہ الفاظ روایت میں موجود ہیں، انہوں نے کہا اردت ان یحمدہ اللہ تعالی، کہ اللہ ان کی حمد کرے، اللہ ان کی تعریف کرے، رب ذوالجلال ان کی تعریف کرے، فی السماء، آسمانوں میں رب ذوالجلال ان کی تعریف کرے، ان کی تعریف ہوتی رہے، وخلقہ فی الارض، اور زمین میں مخلوق تعریف کرتی رہے۔ لفظ خلق بولا ہے، لفظ انسان نہیں بولا، تاکہ وہ سارے چرند پرند، درخت، ہر چیز، حور و غلمان اور جنت و رضوان اور زمین و آسمان، ہر چیز ان کی تعریف کرتی رہے، چونکہ انتظار پوری کائنات کو تھا کہ کب وہ آئیں گے جو ہمیں بھی اپنے سینے سے لگائیں گے۔ پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آتے تھے، ان کی شفقتیں لینے کے لیے شرط تھی کہ ان کی امتی بنو، اور امتی وہ ہوتا تھا جو انسان ہوتا تھا، جو انسان نہیں وہ نبی کا امتی نہیں ہے۔ سب کو انتظار تھا کہ کب وہ آئیں گے جو چڑیا کی فریاد بھی سنیں گے، جو ہرنی کے دکھڑے بھی سنیں گے، کب وہ آئیں گے جو پوری مخلوقات کی رحمت بن کے آئیں گے۔ لہٰذا 12 ربیع الاول شریف ساری کائنات کی عید بن گئی کہ وہ آئے ہیں جن کو رب ذوالجلال نے سارے جہانوں کی رحمت بنا۔ اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کہا اردت ان یحمدہ اللہ تعالی فی السماء وخلقہ فی الارض، میں نے ارادہ کیا، تمنا میری یہ ہے، میں نے نام رکھ دیا ہے، آگے میری مراد رب پوری کر دے گا، اور وہ رب نے پوری کر دی۔ تمنا کا اظہار کیا کہ ایسا ہو جائے، اور رب ذوالجلال نے اس طرح کر دیا۔ کتنی صدیاں گزر گئی ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ امام ابو العالیہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی صلاۃ کا ذکر ہے کہ اللہ صلاۃ بھیجتا ہے اور فرشتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا ثناؤہ علیہ عند الملائکۃ، اس کا مطلب یہ ہے اللہ سارے فرشتوں کو اکٹھا کر کے محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ ثنا کا لفظ بولا گیا، ثنا، ثناؤہ علیہ، رب کا نبی علیہ السلام کی تعریف کرنا، اکیلے نہیں فرشتوں کو ملا کے، اس کو صلاۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو جو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا مانگی تھی اور ارادہ کیا تھا، رب ذوالجلال نے کیسا پورا کر دیا کہ ایک سیکنڈ بھی اس تعریف کے بغیر نہیں گزر رہا، ہر وقت تعریف ہو رہی ہے زمینوں پر آسمانوں پر۔ یہ وہ مقدس نام ہے جو پہلے خواب میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتا دیا گیا
کہ نام یہ رکھنا ہے، اور ادھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ڈال دیا گیا کہ نام یہ رکھنا ہے، اور حقیقت میں فیصلہ رب ذوالجلال کا تھا کہ ازل سے ہی نام وہ رکھنا ہے جو پہلے کسی کو نہیں دیا گیا۔ پتہ چلے کہ نام دیکھو تو نام بے مثال ہے، کام دیکھو تو کام بے مثال ہے، بات دیکھو تو بات بے مثال ہے، ذات دیکھو تو ذات بے مثال ہے۔